علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے لڑ رہے تھے، تو مجھے مارتے یا میں تجھے مار دوں، چل دونوں میں لڑائی ہو رہی، دونوں چل تو تلواریں دونوں نہیں، ہاتھ سے کشتی ہو رہی ہے، لڑتے 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 کبھی علی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی یہودی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی علی اوپر یہودی نیچے۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے لڑائی ہوتے ہوتے ایک موقع آیا کہ حضرت علی نے یہودی کے سینے پر چڑھ کر اس کا گلا دبا دیا اور پکڑ کے کس کے اور زور سے اس کا گلا دبانے لگے۔ یہودی نے اپنے منہ میں تھوک جمع کیا ایسے کر کے اور تھوک دیا حضرت علی کے منہ پر۔ حضرت علی نے ایسے تھوک کو صاف کیا اور غصہ آیا حضرت علی کو اور زیادہ، کمینہ تھوک رہا، اور کس کے اس کو دبانا چاہا۔ ابھی تو جب دبا رہے تھے لیکن جب اس نے تھوکا تو اور غصہ آ گیا، لیکن جب اور غصہ آیا تو اس کو چھوڑ دیا، کہ چل بھاگ جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ پیروں پہ گر گیا، کہنے لگا امیر اے علی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں نے جب تھوکا تو دیکھا آپ کے چہرے پر کہ آپ کو اور غصہ آیا، اب میں نے بھی سمجھ لیا اس غصے میں تو آپ نہیں بچیں گے، لیکن جب آپ کو زیادہ غصہ آیا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا، یہ کیا بات ہے؟ حضرت علی نے کہا جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میں تجھے مارنا چاہتا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا اور میرے چہرے پر تھوک پڑا تو مجھے اور غصہ آیا، تو یہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ میرا ذاتی غصہ تھا، تو میرے اوپر تھوک رہا تو یہ میرا ذاتی غصہ تھا۔ اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو وہ اللہ کے لیے لڑائی نہیں ہوتی، وہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، وہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا، اور میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا، جا میں نے چھوڑ دیا، اللہ کے لیے لڑ رہا تھا تب تک ٹھیک تھا۔ تو اللہ کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے، جب اس میں ذاتی غصہ شامل ہوا تو چھوڑ دیا۔ تو ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ ان چار چیزوں کو نوٹ کریے، کیونکہ پانچویں چیز جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کا سب سے بڑا المیہ بنا ہوا ہے۔ پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا انسان، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تیسرا وہ آدمی جو جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے، اور چوتھا وہ شخص جو محبت کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، اور پانچواں نوجوانوں معاشرے میں سب سے بڑی برائی یہی وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا آدمی جس کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے برائی کے لیے بلایا، ذات منصب شریف گھر کی، و جمال اور خوبصورت، بدچلن عورتوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بازارو عورتیں، پیشہ ور عورتیں، جسم فروش عورتیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، آپ کے علاقے کی، آپ کے گاؤں کی کوئی شریف گھر کی عورت، ذات منصب حسب و نسب والی بہترین شریف گھرانے کی لڑکی، و جمال اور خوبصورت عورت، اگر وہ آپ کو بلاتی ہے کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ یہ کام کر لو، ذات منصب پیسے والی، دولت والی، یعنی وہ آپ کو پیسہ بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو موقع بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو تنہائی میں بھی لے جا رہی ہے، اس کے پاس سارے انتظام ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا روم الگ ہے، میں پیسہ بھی دوں گی، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ کھاؤ، میں کھانا بھی دوں گی، اور میرے ساتھ تم غلط کام کرو گے میں تمہیں اس کی اجرت بھی دوں گی، اور خوبصورت بھی ہے، ذات منصب، یعنی ایسی عورت نے آپ کو بلایا جو خود امیر ہے، جو خود شریف ہے، جو خود پیسے والی ہے، اور جو خود بہت اونچے گھرانے کی ہے، اور خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں لیکن وہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، آپ کے پاس موقع نہیں لیکن وہ موقع دے رہی ہے، آپ کے پاس تنہائی کی جگہ نہیں لیکن وہ آپ کو تنہائی کی جگہ دے رہی ہے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر آپ نے ایسی خوبصورت، ایسی حسین و جمیل اور ایسی ذات اور منصب اور حسب اور نسب والی اور ایسی شریف عورت کو دیکھ کر کہا ہٹ چل بھاگ یہاں سے،
انی اخاف اللہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب نہیں جا سکتا، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ ایسی عورت کی دعوت کا انکار کرنے والا اور ایسی عورت کے دل اور ارادے کو پورا نہ کرنے والا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ امام ابن سیرین کا نام سنیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے۔ یہ جس بستی میں رہتے تھے بزازی کا کام کرتے تھے، کپڑے کی گٹھری کو سر پہ لاد کر گلی گلی محلے محلے میں جا کر بیچا کرتے تھے، اور کسی مسجد کے امام بھی تھے، لے کر گلی گلی بیچا کرتے تھے۔ اس علاقے میں ایک امیر زادی بیوہ عورت رہتی تھی، اس کا شوہر مر چکا تھا، اس کی کافی لونڈیاں تھی، باندیاں تھی، خادمہ تھی، یعنی بہت پیسے والی تھی، بہت امیر تھی، امیر زادی، امیر کی بیٹی تھی وہ، لیکن اس کا شوہر مر گیا تھا، اور وہ اپنی باندیوں، اپنی نوکرانیوں کے ذریعے گاؤں میں، محلے میں اور آس پاس کے علاقے میں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرواتی تھی اپنی نوکرانیوں سے کہ کوئی خوبصورت نوجوان ملے تو اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ، اور وہ ان کے ساتھ غلط کام کرتی تھی۔ ایک باندی نے، اس کی ایک نوکرانی نے اپنی مالکہ سے کہا، اس بیوہ عورت سے، کہ ایک امام ہے، بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، نوجوان ہیں، کہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے کر آؤں، کپڑا بیچتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، اس کو لے کر آؤ۔ امام ابن سیرین کے پاس یہ باندی گئی، وہ کپڑا لادے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگی کہ میری مالکن ہیں، وہ آپ سے کپڑا خریدنا چاہتی ہیں، لیکن وہ بہت پردے والی ہے، باہر نہیں نکلتی ہیں، وہ اپنے گھر پہ تمہیں بلا رہی ہیں اور آپ سے وہاں کپڑا خریدنا چاہتی ہیں۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں، باندی باہر رہ جاتی ہے، اور اس بیوہ عورت نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا، یہ کپڑا دکھانے لگے، دیکھو بہن، دیکھو دیکھو، کپڑا کھول کھول کے ان کو دکھانے لگے، اور اس کو تو کپڑا لینا ہی نہیں تھا۔ جب اس کو کپڑا لینا نہیں تھا تو وہ دل لگی کی باتیں کرنے لگی، بہلانے پھسلانے کی باتیں کرنے لگی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے کپڑا خریدنا ہی کب ہے، آئیے میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ جمع کیجئے، میرے ساتھ ہم بستری کیجئے۔ امام ابن سیرین نے سارے کپڑے کی گٹھری باندھی اور اس کو پیک کر کے رکھا، اور پھر ان کو واعظ کرنے لگے، نصیحت کرنے لگے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، پورا خطبہ دے ڈالا، اور زنا کی مذمت پر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اس کو بتائیں، اور بہت سی باتیں بتانے کے بعد جہنم کا عذاب، قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا، سب کچھ سنایا، لیکن اس بیوہ عورت پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ بار بار کہتی رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا، تم آؤ پہلے میرے پاس، تم آؤ پہلے میرے قریب۔ جب دیکھا کہ وعظ و نصیحت کا کوئی فرق نہیں پڑا اور یہ عورت مائل ہے، یہ زنا پر آمادہ ہے، تو کہنے لگے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے دماغ میں خیال آیا، آئے نوجوانوں، اللہ والے کیسا کیسا کام کر گئے زنا سے بچنے کے لیے، اور ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا بات روم کہاں ہے؟ مجھے بہت سخت لیٹرین لگی ہوئی ہے، مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، میں لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد آتا ہوں، تمہارے پاس بیٹھتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے، اس نے بتا دیا۔ جب لیٹرین سے نکلے تو کچن میں گھس گئے، کچن میں جو نالی تھی جس میں بہت زیادہ کچرا جمع ہو جایا کرتا تھا، اس میں کالے رنگ کی سیاہ کیچڑ جمی ہوئی تھی نالی میں۔ امام ابن سیرین اسی کچن کی نالی کے پاس بیٹھ گئے اور اس نالی سے ایک سیاہ رنگ کی کالی کیچڑ نکال کر انہوں نے اپنے چہرے پہ ملی، اپنے کپڑوں پہ ملا، اپنی داڑھی آڑی پہ ملا، اور پوری طریقے سے اپنے آپ کو لت پت کر لیا کیچڑ سے، اور اسی گندگی کی حالت میں اس عورت کے پاس آئے، چلو آؤ ملتے ہیں، کہاں ملیں؟ اس نے کہا ہٹ ہٹ
بدبو آ رہی ہے، یہ کیا کر کے آیا تو؟ یہ جلدی سے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور بھاگ گئے، اور پھر جب گاؤں میں پہنچے تو ایک کنویں سے پانی کھینچا اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے کپڑے دھوئے اور وہاں جا کر وہ نہائے دھوئے اور انہوں نے غسل کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آئے اللہ آج تو نے مجھے ایک عورت کے شر و فتن سے تو نے مجھے بچا لیا، آج میں زنا جیسی بدکاری سے محفوظ ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، زنا سے بچنے کے لیے غور کرو کہ وہ عورت امام ابن سیرین اگر اس کا ارادہ پورا کر دیتے تو پیسہ بھی دیتی، تنہائی بھی دے رہی تھی، امیر بھی تھی، کپڑا بھی نہیں خریدتی اور پیسہ بھی دے رہی تھی ان کو، سب کچھ۔ لیکن امام ابن سیرین کے پاس سب کچھ تھا، موقع تھا، تنہائی تھی اور وہ بیوہ عورت خوبصورت بھی تھی، لیکن ان سب کے باوجود اللہ کا خوف تھا اور اپنے آپ کو بچایا۔ اس سے کہا اللہ سے ڈر، یہ زندگی چند دنوں کی ہے، اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے، نصیحتیں کی لیکن وہ نہیں مانی۔ میرے پیارے ساتھیوں، تب امام ابن سیرین نے اپنے آپ کو ایسے بچایا۔ نوجوانوں، اس زنا کاری و بدکاری کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لینے والا اور کسی خوبصورت عورت کی دعوت پر یہ کہہ دینے والا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، جب مرثد ابن ابی مرثد ایک صحابی ہیں، ایمان لائے، اسلام قبول کیا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم مکے جاؤ، اور مکے میں ہمارے بہت سے مسلمان صحابہ قید ہیں، کافروں کے چنگل میں ہیں، ان سے چھڑا کر چپکے چپکے مدینے کی طرف لاؤ، ان کو وہاں سے چھڑاؤ۔ تو یہ رات میں مکے پہنچتے تھے اور رات میں جاتے تھے، چپکے سے کسی گھر میں گھستے تھے، جہاں کوئی مسلمان صحابی قیدی ہوتا تھا اس کو اٹھا کر لاتے تھے اور پھر اس کی بیڑیوں کو توڑتے تھے اور پھر اس کو مدینہ بھیج دیا کرتے تھے، کیونکہ اسلام لانے سے پہلے خود یہ چور تھے، اسلام لانے سے پہلے خود یہ چور تھے، ان کو بیڑیاں توڑنے میں مہارت تھی، یہ جانتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے وہی کام لیا کہ تم اب مسلمان صحابہ کی بیڑیاں توڑ کر ان کو کافروں سے چھڑاؤ، ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ کافر، ان کو چھڑاؤ۔ تو ایک دن یہ مکے کے اندر پہنچ گئے اور اسی جگہ چلے گئے جہاں مسلمان صحابہ قید تھے، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے۔ چاندنی رات تھی، رات کے اندھیرے میں ایک عورت نکل کے آئی، اس نے دیوار کے پیچھے ایک سایہ دیکھا، سمجھ گئی کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہے، اس آدمی کا سایہ یہاں آ رہا ہے۔ وہ گئی دیوار کے پیچھے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی اس کو پہچان گئی، کہنے لگی تم تو مرثد ہو، تم تو مرثد ہو۔ مرثد نے دیکھا، مرثد بھی پہچان گئے، کہنے لگے تم تو عناق ہو، تم تو عناق ہو۔ کہاں زمانے جاہلیت میں جب مرثد اسلام نہیں لائے تھے تو اس عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے، کئی مرتبہ اس عورت کے ساتھ مل چکے تھے، لمبے تلنگے لمبے چوڑے تھے، وہ عناق ان کی دیوانی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد آج دیکھتی ہے، کہتی ہے مرثد پرانی یادیں تازہ ہو گئی، کتنے سال کے بعد تم آئے ہو، چلو ہمارے گھر چلو، ہمارے گھر میں کوئی نہیں، آج کی رات ہمارے ساتھ سو جاؤ، وہی رات گزارو۔ مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ آیا ناق، اب ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، یہ ہاتھ محمد رسول اللہ سے ٹچ ہو چکے ہیں، ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ سے مصافحہ کر لیا ہے۔ آیا ناق، اب حرام عورت کی طرف میں ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، آیا ناق بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ۔ اناق کہنے لگی اچھا اب تم بدل گئے ہو، میری آرزو اور میرے ارمانوں کا تم گلا گھونٹ رہے ہو، اتنے سالوں کے بعد آئے ہو، اگر تم نے میرے ارادے اور میرے ارمان اور میری آرزوؤں کو پورا نہ کیا تو میں چلا دوں گی۔ مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرو لیکن اب میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کر سکتا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان آنکھوں نے محمد رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے، اب یہ حرام چیز کی طرف اٹھے گی بھی نہیں ہماری نظریں۔ اناق کہتی ہے آئے خیمے والوں اٹھو، آئے گاؤں والے اٹھو، ایک آدمی آیا ہے تمہارے قیدیوں کو چرا رہا ہے،
تمہارے قیدیوں کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اناق کی آواز سن کر محلے والے اور گاؤں والے اٹھنے لگے، دوڑنے لگے۔ مرثد ابن ابی مرثد نے جب ان کو آتا ہوا دیکھا تو وہ بھاگ گئے، ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے بعد ان کو ایک غار نظر آئی تو وہ پہاڑ سے نیچے اتر کر اس غار کے اندر چھپ گئے۔ وہ لوگ پہاڑ کے اوپر تک آئے، ان کو غار کا دروازہ نہیں دکھائی دیا۔ انہوں نے، گاؤں والوں نے اس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا۔ مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، وہ پیشاب کر رہے تھے اور ان کا پیشاب ہمارے سر پر آ رہا تھا۔ وہ پیشاب کر رہے تھے اور ان کا پیشاب ہمارے سر پر گر رہا تھا، لیکن میں ٹس مس نہیں کر رہا تھا۔ اگر میں تھوڑا بہت ہلتا تو وہ مجھے پہچان لیتے اور دیکھ لیتے۔ میں ایسے ہی چھپا رہا، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد وہ سب چلے گئے۔ رات کافی ہو گئی اور وہ سب چلے گئے، اناق بھی چلی گئی، یہ سوچ کر کہ اب تو مرثد ابن ابی مرثد بھاگ گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں غار سے نکلا اور پھر میں اپنے کام میں لگ گیا۔ اس کے باوجود میں نے ایک آدمی کو اٹھایا، اس کو اپنے کاندھوں پر لادا، لیکن وہ بہت بھاری آدمی تھا، ہم اس کو لے کے چل نہیں پا رہے تھے۔ وہ بار بار اس کو اٹھاتے اور وہ مجھے تھکا دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم جب اس کے گاؤں سے باہر نکلے تو میں نے اس کی پیروں کی بیڑیاں توڑی اور اس کے ہاتھوں کی بیڑیاں توڑی اور اس کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کو پورا واقعہ سنایا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ایسا معاملہ ہے، اناق ہماری پرانی دوست ہے، اس سے ہمارے زمانے جاہلیت میں بڑے اچھے تعلقات تھے، اس کے ساتھ میں زنا بھی کر چکا ہوں، اس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا، اس کے گھر پہ رہتا تھا۔ اے اللہ کے نبی، کیا اسلام لانے کے بعد میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہوں؟ آپ اجازت دیجئے کہ میں اناق کو اپنی بیوی بنا لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے کہ آئے مرثد انتظار کرو، اللہ رب العالمین کی طرف سے اگر کوئی حکم ہوتا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اناق سے نکاح کر سکتے ہو یا نہیں نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کوئی زانی کسی زانیہ ہی سے نکاح کر سکتا ہے اور کسی مشرکہ سے ہی، اور کوئی زانیہ عورت کسی زانی مرد سے ہی نکاح کر سکتی ہے، یا زانی یا مشرک مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ آئے مرثد، تم ایمان لا چکے ہو، تم مومن ہو چکے ہو، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی زانیہ اور بدچلن عورت سے، کسی زانیہ اور مشرکہ سے نکاح کرے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اناق کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کر دیا ہے، تم اناق کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو کس طریقے سے اپنے آپ کو زنا سے بچایا۔ جنگل میں موجود بڑی خوبصورت عورت اناق، دوستی بھی رہ چکی ہے زمانے جاہلیت میں، اور وہ کہہ بھی رہی ہے میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، چلو، اکیلا، تنہائی کا موقع، دل کے سارے دروازے کھلے، پورا چانس اور پورا موقع بھی دے رہی ہے۔ لیکن مرثد ابن ابی مرثد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے ڈر، میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں کو چھوا ہے، اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ لہٰذا وہ نوجوان، وہ آدمی جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے برائی کے لیے بلایا اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ 5 چیزیں ہو گئیں، 2 چیزیں اور رہ گئیں، ان کا بھی خلاصہ کر دوں۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، کسی نے اگر صدقہ کیا، کسی کو دیا چپکے سے، اتنے چپکے سے دیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو بھی خبر نہ ہو، تو ایسا شخص جو چپکے چپکے کسی کو صدقہ کرتا ہے، کسی کی غریب کی مدد چپکے سے کرتا ہے، ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ نہیں رمضان کے مہینے میں کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، 5 کلو آٹا، 2 کلو تیل، 1 کلو چینی، شربت کی بوتل، کھجور، اور اس کا واٹس ایپ پہ فوٹو کھینچ کے واٹس ایپ پہ بھی ڈال رہے ہیں، آج میں نے 20 لوگوں کو کٹ دی ہے، آج میں نے 50 لوگوں کو غلہ پہنچایا ہے، آج ہم نے 50 لوگوں کو، غریب لوگوں کو ساڑی دی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ عرش کے سائے میں نہیں ہوں گے جو اپنے نیکیوں کی نمائش کرتے پھرے اور جس کو دے رہے ہو اس کو بھی ذلیل کرتے پھرے بیچارے کو۔ ارے کسی غریب کو دے دو، نہ تمہاری بیوی کو پتا چلے، نہ اس
نہ جس کو دے رہے ہو اس کے بارے میں کسی کو پتا چلے کہ اس بیچارے کی مدد کی ہے. اس کا پردہ رہنے دو. اس طریقے سے دو دائیں ہاتھ سے کہ بائیں کو بھی خبر نہ ہو, یعنی کانوں کان, ہمارے زبان میں بولا جاتا نا کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو, اس طریقے سے صدقہ کرو. بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک شخص کہتا ہے اے اللہ آج کی رات میں صدقہ کروں گا اور میں چپکے سے دوں گا, کسی ضرورت مند کو دوں گا. پھر وہ رات میں اٹھا اور چپکے سے نکلا اور اس نے ایک ضرورت مند کو رات میں دیکھا, اس کے ہاتھ میں اس نے اپنا صدقہ, اپنا زکات کا مال, اپنا صدقہ کا مال اس کو دے دیا. صبح جب وہ مارکیٹ کی طرف گیا تو راستے میں باتیں ہو رہی تھی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے دیکھو اللہ کا نیک بندہ بیچارہ رات میں کسی کو صدقہ دینے کے لیے نکلا, وہ چاہتا تھا کسی غریب کو دوں لیکن کسی چور کو دے دیا اس نے. اس نے کہا اللہ میری نیت تو نہیں تھی چور کو دینے کی, میری نیت تو تھی غریب کی مدد کرنے کی, لیکن اب دھوکے سے چور کے پاس پہنچ گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ آج میں پھر نکلوں گا اور کسی غریب کی مدد کروں گا. دوسرے دن وہ پھر رات میں نکلا چپکے سے, آج پھر کسی غریب آدمی کو اس نے دیکھا جو رات میں موقع, اس نے پوچھا تم ضرورت مند ہو, کہا ہاں, اس نے صدقے کا مال اس کو دے دیا. صبح ہو کے راستے میں پھر باتیں ہوئی کہ دیکھو آج بھی بیچارہ دھوکا کھا گیا. کوئی نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکا کھا گیا. آج تو اس نے ایک بہت بڑے امیر کے ہاتھ میں پیسہ پکڑا دیا, آج تو بہت بڑے امیر کی مدد کر دی, جبکہ صدقہ تو غریب کے لیے ہے لیکن دھوکا کھا گیا, اس نے امیر کو دے دیا. اس نے کہا اللہ میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن آج بھی دھوکا کھا گیا, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اے اللہ میرے کسی کے چہرے پر تو لکھا نہیں ہے کہ کون امیر کون غریب. اب میرے پاس اور بھی صدقے کا مال ہے, آج کی رات میں نکلوں گا تو میری مدد کرنا اور کسی مستحق تک پہنچا دینا, جس جو مستحق ہو, جو اس کا جو غریب ہو. اے اللہ میں چپکے ہی سے دوں گا, اس طرح دوں گا کہ کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. وہ رات کی تاریکی میں تیسرے دن بھی نکلا اور جب تیسرے دن نکلتا ہے تو پھر کسی غریب کو ڈھونڈتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, مایوس ہے, پریشان حال ہے. یہ اس عورت کے پاس گیا, کہتا بہن اتنی رات میں تم اکیلی مجبور نظر آتی ہو. اس نے کہا کہ میں بہت مجبور عورت ہوں, میری مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ, رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ, جاؤ یہاں سے. اس نے کہا میں مجبور ہی انسان کو دیکھ رہا ہوں, 2 دن سے میں برابر دھوکا کھا رہا ہوں, یہ لیجئے. اس نے چپکے سے صدقے کا مال اس عورت کو دے دیا. خوش تھا کہ آج تو میرا صدقہ کسی اچھی جگہ پہنچ گیا, کسی صحیح جگہ پہ چلا گیا. صبح ہوتا ہے, صبح ہوتی ہے تو جیسے یہ مارکیٹ کی طرف گیا لوگوں میں چرچے ہو رہے تھے. تمہیں معلوم ہے؟ کہا نہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کا نیک بندہ آج بھی بیچارہ صدقہ کرنے نکلا اور کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا, لیکن آج اس نے ایک بد چلن اور بدکار عورت کو صدقہ کر دیا, اپنا مال کسی زانی اور بد چلن عورت کو دے دیا. اس کا کام رات میں روزانہ نکلنے کا ہے اور کسٹمر تلاش کر کے جسم بیچتی ہے, ان سے پیسہ لیتی ہے. اس نے کہا اللہ مجھے ثواب نہیں ملے تو گناہ بھی مت دینا, اس لیے کہ میری نیت تو اچھی تھی غریب کی مدد کرنے کی, لیکن میں 3 دن دھوکا کھا گیا اور اب میرے پاس زکات کا صدقے کا سارا مال بھی ختم ہو گیا. اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو گناہ بھی مت دینا, کیونکہ میں نے جان بوجھ کر کسی امیر کی, چور کی اور بدکار عورت کی مدد نہیں کی. جب رات میں یہ سویا تو خواب دیکھتا ہے کہ کوئی کہہ رہا, بخاری کی حدیث, رات میں خواب دیکھتا کوئی کہہ رہا ہے تو مایوس مت ہو, نادم مت ہو, اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا. ہو سکتا ہے کہ جس چور نے چوری کی, چور کو تو نے صدقہ کیا, ہو سکتا ہے کہ وہ چور تیرے صدقے کا مال پا کر اپنی چوری سے توبہ کر لے. ہو سکتا ہے جس امیر آدمی کو تو نے صدقہ دیا وہ توبہ کر لے اور اس پیسے کو غریب اور مسکینوں میں خرچ کر دے. جس بدچلن عورت کے ہاتھ میں تو نے پیسہ دیا, صدقہ کیا, ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زنا سے توبہ کر لے اور تیرے دیے ہوئے صدقے کے مال سے وہ اپنے بیوی, اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کی دیکھ ریکھ کرے, اور ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لے. تو نے انجانے میں ایسا کام کیا, اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا. میرے بھائیوں یہ حدیث ہمیں بخاری کی یہ بتلا رہی ہے, اگر دھوکے سے رات کی تاریکی میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہو اور آپ نے چپکے سے کسی کی مدد کی, لیکن
لیکن دھوکا کھا گئے, وہ غریب کی جگہ کوئی اور نکلا, یا دھوکے سے آپ کا پیسہ کسی اور کی جگہ پاس پہنچ گیا, لیکن چپکے سے مدد کرنے کی وجہ سے آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا. بھلے ہی آپ نے غلط جگہ دیا ہے, جان بوجھ کر نہیں دھوکے سے, تو اللہ رب العالمین آپ کے صدقے کو تو قبول کر لے گا, آپ کو گناہ نہیں پڑے گا, آپ کا صدقہ تو قبول ہو جائے گا, لیکن اس آدمی کو حساب و کتاب دینا پڑے گا جو ضرورت مند نہیں تھا پھر بھی لے لیا, تو آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا. تو ایسے صدقہ کیجئے کہ کسی غریب کو جب آپ دو, داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے صدقے کا مطلب. نمائش مت کریے, کسی کی مدد کر لو, ایک فوٹو لینا ذرا, ہاں کھچ, آج میں نے 10 غریب لوگوں کی مدد کی. اللہ کے عذاب سے ڈرو, اس بیچارے کی نمائش کر رہے ہو آپ. 6 چیزیں ہو گئی. 7ویں اور آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی, اللہ کے عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, جو اللہ کے خوف سے اللہ کو یاد کر کے رات کی تاریکی میں اللہ سے ڈر گیا, اس کے عذاب سے ڈر گیا, تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن. قیامت کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں روزانہ غریب عورت, ایک بوڑھی عورت اور ایک اندھی اور نابینا عورت کی خدمت کیا کرتے تھے, اور اس کے بعد میں جب خدمت کر کے دربار خلافت میں آتے تھے تو یہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے تہجد کے بعد, اور روتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے, اس لیے کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہمیں چھمتا نہیں ہے, جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی ہم میں سکت نہیں ہے. وہ روتے تھے اللہ کو یاد کر کے, وہ روتے تھے اور اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے. آنسو بہانے کا سب سے اچھا وقت رات کا وقت ہے, اور تنہائی میں روئیے. دن میں اگر روتے ہیں تو دکھاوا بھی ہو سکتا ہے, ان کے سامنے روئیں گے تو آدمی کہے گا ہاں بہت رونے والا ہے, دیکھیے کتنا رو رہا ہے. رات کی تاریکی میں اور اکیلے میں روئیے اور اپنے رب کو بنائیے اور دعا مانگیے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. الہ العالمین تو جہنم کے عذاب سے ہم کو نجات عطا فرما, اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. ان عذابها کان غراما, کہ تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے. یہ دعا مانگتے رہو اور آنکھوں سے آنسو بہاتے رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر و اذکار کی بڑی فضیلت فرمائی ہے, اور یاد رکھیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں پڑھتے رہا کرو. کم سے کم یہ دعا بھی, یہی دعا پڑھتے رہو, رب اغفر لی رب اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ مجھے بخش دے. یہ دعا پڑھتے رہو. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کو سکھلائی تھی. ابو بکر نے کہا تھا اللہ کے نبی ایسی دعا بتاؤ جس دعا کو پڑھ کر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں. اللہ کو یاد کرو تنہائی میں اور آنکھوں سے جس کے آنسو بہ گئے, ایسا شخص بھی قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا. تو پھر سے ایک بار گن لیجئے, عدل و انصاف کرنے والا ایک, وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے, 2, تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے اور ہمیشہ نماز کے بارے میں سوچ رہا ہے, 4تھا وہ شخص جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے, اور 5واں وہ شخص جس کو کسی خوبصورت اور شریف خاندان کی لڑکی نے غلط کام کے لیے بلایا اور اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تیرے قریب نہیں جاؤں گا, تو یہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں 5. اور 6ٹھا شخص وہ جس نے چپکے سے خاموشی کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا, کسی کو کانو کان اس کی خبر نہیں, یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور 7واں وہ آدمی جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, تو قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کیجئے اور اللہ کے عرش کا سایہ پائیے. یاد رکھیے جنت اور جہنم کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا, پہلے ہمیں قیامت کے دن اس سورج کی جاسوس تپش سے بچنا ہے اور
اس کی گرمی سے بچنا ہے. 50,000 سال کا دن ہوگا اور سورج کی گرمی ہمارے سروں پر ہوگی, ہم پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. ایسے موقع پر جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا, اس کے لیے وہ دن بہت خطرناک دن ہوگا. اور جو اللہ کے عرش کا سایہ پا جائے گا وہ مطمئن ہوگا, چین و سکون کے ساتھ ہوگا. میرے بھائیوں, یہ 2.25 گھنٹے کا خطاب میں نے آپ کے سامنے تقریباً کیا ہے. اب میں رخصت ہوتے ہوئے آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ یہ 7 خوبیاں تو ہمارے اندر پیدا فرما دے, یہ 7 خوبیاں ہمیں ہمارے اندر پیدا فرما اور قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما دے. آپ لوگ اپنے اپنے موبائل ہٹا لیجیے. اور کسی کا خطاب ہے تو پھر کیا کہہ رہے تھے, چندے کی بات کہنا. تو میرے بھائیوں, آپ سے گزارش ہے, مسجد کا ہے مدرسے کا, یہ مدرسہ ہے اور اس وقت مدرسوں پہ کیسی کیسی گاج گر رہی ہے. میرے بھائیوں, اتر پردیش سے ہمیں اور آپ کو سیکھنا چاہیے اور جہاں جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہاں سے سیکھنا چاہیے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو مدرسے چلنے آپ کے ہاں چل رہے ہیں اور کوئی رکاوٹیں نہیں آ رہی ہیں. ان مدرسوں کا بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. آپ سے میری التماس ہے, گزارش ہے کہ اس ادارے کا جو چندہ ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پایا اور سال میں ایک بار ہی جلسہ ہوتا ہے اور آپ ہی لوگوں کے تعاون پر مدارس چلتے ہیں. لہٰذا میری بات کو رکھ لیجئے گا, عزت رکھ لیجئے گا اور اس ادارے کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کا پورا پورا اجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ بار اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام کو زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تیسرا وہ آدمی مسجد جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے, وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. نماز کی طرف ایسا دل ہونا چاہیے. اب چوتھا آدمی کی طرف آئیے, چوتھے شخص کی طرف آئیے. 3 ہو گئے نا, بار بار گنا رہا ہوں تاکہ یاد ہو جائے. عدل و انصاف کرنے والا امیر, دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, اور تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے, جو بار بار نماز پڑھ کے آتا ہو دوسری نماز کے لیے سوچتا ہے. 3 آدمی ہو گئے. چوتھا وَرَجُلَانِ تَحَبَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. کتنے لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے لیکن ذاتی دشمنی میں. لیکن چوتھا آدمی عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ وہ آدمی جو کسی کا دوست ہوگا تو اللہ کے لیے اور کسی سے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے. آپ سے ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا, آپ کو ہماری بات پسند آئی, آپ ہمارے مرید بن گئے, آپ ہماری دوستی ہو گئی, آپ ہماری باتیں سن رہے ہیں. اس لیے آپ جرجی صاحب آئیے چائے پلا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن و حدیث آپ کو سناتے, آپ اس لیے ہماری عزت کرتے. یہ اللہ کے لیے ہے. ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے, ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے, لیکن یہ محبت اللہ کے لیے. اور اگر ہم نے کوئی بات بتائی اور آپ کو برا لگا اور آپ کھڑے ہو کر کہنے لگے ہٹو تم جیسے 50 مولوی آتے ہیں, میں نے بھی تم سے بولنا چھوڑ دیا, تو یہ بھی اللہ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے قرآن سنایا, تجھے برا لگ گیا ہے اور تجھے اچھا نہیں لگتا ہے. نہیں بتاؤں گا آج کے بعد تجھے بات. تجھے اگر تکلیف ہو رہی ہے میری بات سے تو نہیں جاؤں گا تیرے پاس. تو اب ہم نے تجھے جو چھوڑا ہے وہ بھی اللہ کے لیے, کیونکہ اور کوئی وجہ نہیں. اگر یہ چیز ہے ہمارے اور آپ کے اندر, کسی سے دوستی ہے تو اللہ کے لیے اور کسی سے دشمنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے, تو ایسا شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اگر ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے لیے تب تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آپ نے میرا پیسہ مار لیا, آپ نے میرا حق مار لیا, آپ نے میری زمین و جائیداد پہ قبضہ کر لیا, آپ نے ہمیں گالی دی, اس لیے ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ لڑائی نہیں ہے. محلے والوں کو, گاؤں والوں کو چاہیے کہ صلح کرا دیں, ملوا دیں. کیونکہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے اگر 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرتا تو اس کی نماز, اس کی روزہ, اس کی کوئی فرض اور کوئی نفل عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے. دوستی کرو تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرو تو اللہ کے لیے. کسی سے دوستی ہو تو اللہ کے لیے اور دشمنی ہو تو اللہ کے لیے. حضرت